معصوم یاسین زئی صاحب جو بہت عظیم شخصیت ہے، ہمارے اس ملک کے سرمایہ ہیں، جو سابق چانسلر وائس چانسلر رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی، اور اس وقت بھی اسی طریقے سے بڑے ادارے ان کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ وہ ہم سے مخاطب ہوں گے، میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیرات کے اظہار کریں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سارے قصص بیان کیے ہیں، پچھلے گزرے ہوئے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک اسی طرح کا واقعہ سورہ فیل میں، ابھی جو میں نے جس سورت کی تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا، اور اس میں اللہ پاک ہمیں اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ واقعہ بیان کر لیا، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ پاک کا دنیا میں ہر چیز کے اوپر اللہ پاک کا حکم چلتا ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس پاک رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ابرہہ کو حبشہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو ابرہہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا۔ جب وہ یمن کا حاکم بن گیا، وہاں ایک بہت بڑا اور قیمتی کلیسا بنایا اور اعلان کر دیا کہ اب لوگوں کو کعبۃ اللہ بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ سب لوگ وہاں حج پر جانے سے پہلے اس بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے یہاں پر اس کلیسا میں آئیں اور اس کا طواف کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ کلیسا بنایا۔ ایک دن ایک شخص نے اس کلیسا کو آلودہ کر دیا، تو یمن کے ابرہہ حاکم ابرہہ کو بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ آیا، اور اس نے 60,000 کی فوج تیار کر لی، جس میں بہت بڑے بڑے ہاتھی بھی اس فوج میں شامل تھے کہ ان میں رسیاں باندھ کر بیت اللہ کے جو ستون ہیں ان کے ساتھ رسیاں باندھ کر یہ ہاتھی اس کو کھینچیں، اور وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کی غرض سے یمن سے روانہ ہوا 60,000 کی فوج لے کر۔ رستے میں سرداروں کو شکست دیتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ جب مکہ کے نزدیک پہنچا، مکہ والوں کے اونٹ وہاں چل رہے تھے، اس نے ان اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور مکہ کے سرداروں کو قاصد بھجوایا۔ وہ قاصد آیا سردار عبد المطلب کے پاس۔ سردار عبد المطلب گیا ابرہہ کے پاس، بہت روبدار شخصیت تھی،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، بہت روبدار تھے۔ ابرہہ کے اوپر اس کا روب پڑ گیا۔ ابرہہ کو کہا کہ یہ اونٹ جو تو نے قبضہ کیے یہ اونٹ ہمارے ہیں، یہ اونٹ چھوڑ دو، اور جس مقصد کے لیے تو آیا ہے، جس گھر کو تو گرانے آیا ہے، اس گھر کا مالک اور ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت جانتا ہے۔ وہاں سے اس نے اونٹوں کو آزاد کر دیا، ان کے اونٹوں کو۔ حضرت عبد المطلب جب روانہ ہوئے تو ابرہہ نے جو سب سے بڑے ہاتھی کو، جو سب اس کا یعنی دوسروں کا رہبر تھا اور بڑا طاقتور ہاتھی تھا، جاتے جاتے اس کے کان میں کہا کہ دیکھو یہ تمہیں لے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، یہ کبھی مت کرنا۔ وہ ہاتھی وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی فوج نے بے تحاشا کوشش کی اس کو مکہ کی طرف ہانکنے کی، اس کو بیت اللہ کی طرف ہانکنے کی، وہ اس طرف نہ اٹھے نہ جائے۔ جب اس کو واپسی کے لیے اٹھایا تو واپسی کے لیے وہ چل دے، بہت کوشش کی، نہ ہوا۔ اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے، اسباب کی ضرورت اللہ پاک کو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ابابیل کو بھیجا، اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے، اتنے۔ جب آپ وہاں پہ بیت اللہ جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو آج بھی وہ بیت اللہ کے اوپر وہ پرندے، چھوٹے پرندے ہوا میں بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چھوٹے پرندوں کو بھیجا جنہوں نے منہ میں کنکریاں لی، اور وہ کنکریاں اس فوج کے اوپر برسا دی، اور اس فوج کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ ابرہہ کو وہاں نہیں مارا، اور گھٹ گھٹ کے وہ یمن کی طرف چل دیا، اس کے جوائنٹس بھی سڑ گئے۔ آخر وہ یمن پہنچ کر وہیں پہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کی حکومت ہے اس دنیا میں، آج بھی اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ پوری کائنات رب کے یہ پورے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ دن کو رات کرنا، رات میں سے دن کو کھینچنا، یہ سورج کا نظام، یہ چاند کا نظام، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ پاک کے تابع ہیں، اللہ پاک کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا لیکن ان کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا، اللہ پاک نے آگ سے اس کی خاصیت نہیں چھینی۔ آگ اسی طرح آب و تاب کے ساتھ چیزوں کو جلانے کی صلاحیت رکھ رہی تھی، لیکن اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، کیونکہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے اس حبیب کے اوپر سلامتی والی بن جا۔ جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ تو راکھ ہو گئی تھی، آگ نے ان کو جلا دیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ہے ہمارے رب، اتنے طاقتور رب ہیں۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کی حکومت ہے ہر چیز کے اوپر، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے کامیابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، عبادات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ میں، جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ صحابہ کرام نے ایسی اتباع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کو ایسے راضی کیا
کہ پھر ان کو جو خطاب ملا وہ کیا ملا؟ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ پاک رب ان سے راضی ہوا۔ ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں اس ذات کے، اس نے اس دین کے لیے بہت تکالیف اٹھائی، بہت زیادہ تکلیفیں ان کو دی گئی۔ 13 سال کی مکی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، اور پھر جب ہجرت کی مدینہ منورہ چلے گئے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ 8 سال، پہلے 8 سال مسلسل جنگیں ہوتی رہی ان کے ساتھ، اور ان کو جنگوں میں مصروف رکھا، بہت اذیتیں دی گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، اس کے اخلاق کے قربان جاؤں، وہ رحمت للعالمین ہے، بے شک وہ رحمت للعالمین ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہاں پر اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ اکرمہ کی بیوی آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر تو بھاگ گیا یہاں سے، اب کیا بنے گا ہمارا اور ہمارے بچوں کا؟ کہا کہ جاؤ اس کو لاؤ اور اس کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ بڑا قصہ ہے۔ وہ جاتی ہے، پھر اس کو لے آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے لگاتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ ایسے اخلاق تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا اعتراف کیا کہ اے نبی جی، یہ تیرے بہترین اخلاق ہیں کہ آج یہ جو سخت العرب ہیں وہ تیرے اتنے نزدیک آ گئے۔ اگر تیرے ایسے اخلاق نہ ہوتے تو یہ کبھی تیرے اتنے نزدیک نہ آتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے، اللہ پاک نے احسانات کیے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احسان کرنا سکھایا ہے، ہم بھی لوگوں کے اوپر احسان کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے، کیونکہ وہ کس درجے کا سپہ سالار تھا۔ کسی جنگ سے بھی وہ کبھی ناکام نہیں لوٹا تھا، جہاں بھی جاتا جنگ میں وہاں پہ وہ فتح حاصل کر لیتا۔ نجران کی طرف اسے بھیج رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دے رہے تھے اور فرمایا کہ اے خالد، تو ہزاروں کافروں کو ہلاک کر دے، مجھے اس سے یہ زیادہ پسند ہے کہ تو ایک کو مسلمان کر دے۔ ایسی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر امتی کے لیے کہ میرا کوئی بھی امتی وہ دوزخ کی آگ کا لقمہ نہ بنے، وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ جب تو نجران پہنچ جائے اپنی فوج کو 10-10 کی ٹولیاں بنا کر پورے کے پورے نجران میں پھیلا دو، اور وہ لوگوں کو دین اسلام کے متعلق بتائیں اور دین اسلام کی دعوت دے دیں۔ خالد بن ولید نے حکم کی تعمیل کی، ایسا ہی کیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بہت ہی کم عرصے میں، کچھ دنوں میں نجران کے سب لوگ وہ اسلام قبول کر گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بھجوایا، اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان میں سے ایک جماعت بنا کر ان کو مدینہ لے آؤ، یہ یہاں پر دین کو سیکھیں،
اور پھر دین کی محنت کو سیکھیں اور پھر وہاں جا کر دین بھی پھیلائیں اور لوگوں کو دین بھی سکھائیں اور دین کی محنت بھی سکھائیں۔ یہ تھی ہماری پاک نبی کی، اللہ کے اس پاک حبیب کی تعلیمات۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کچھ کفار کو گرفتار کر کے لے آئے۔ جب وہ آئے مدینہ منورہ لے آئے تو ان کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہمیں کوئی دین تو پیش کیا نہیں، کلمہ پیش نہیں کیا، ہمارے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کی اور ہمیں گرفتار کر کے لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، اگر یہ دین اسلام کو قبول کر لیں، اس کلمے کو قبول کر لیں تو یہ بالکل ہی آزاد ہیں، لیکن اس طرح تم اسے گرفتار کر کے کلمہ پیش کیے بغیر ایسے گرفتار کر کے نہیں لا سکتے، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو وہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ایسے ہمارے نبی ہیں۔ بھائیو دوستو، ہم اس پاک نبی کی، اللہ کی اس پاک حبیب کی اتباع کریں، ہر کام میں، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، سنتوں میں بھی اور دعوت اللہ میں بھی، جو ان کی زندگی کا مشن تھا اس میں ہم اس کی اتباع کریں، جیسے انہوں نے کیا اس طرح سے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیو دوستو، یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے اس امت کو نوازنے کے لیے دیا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قدر و منزلت ہے، اور یہ عبادت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دوں گا۔ روزہ دار کو میں اجر دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں عید کا دن، خوشی کا دن دیا ہے، یہ اجرت کے دینے کا دن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، جو بھی اس دن، جو روزہ دار بھی اس دن مجھے آخرت کے حوالے سے مجھ سے اجر مانگے گا، میں ضرور بضرور اس کو اجر دوں گا۔ جو مجھ سے دنیا کے لیے کچھ مانگے گا تو میں ضرور اسے دوں گا، یہ دیکھ کر کہ کیا اس کا اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ بھائیو دوستو، اللہ آج بھی وہی اللہ ہے، اللہ کی قدرت آج بھی وہی قدرت ہے، اللہ کی حکمتیں آج بھی وہی ہیں، اللہ کی صفات آج بھی وہی ہیں، ہماری طرف سے کمزوری ہے۔ بھائیو دوستو، اس مہینے میں ہم اپنی نمازوں کے اوپر تو یعنی ساری زندگی ایک مسلمان مرد اور عورت 5 وقت کی نماز کبھی قضا نہ کریں، کسی حال میں بھی نماز قضا نہ کریں، اپنی نمازوں کے اوپر محنت کریں۔ اس مہینے میں تو اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ جہاں فرض جو ہے اس کو 70 درجے بڑھا کر اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور نوافل جو ہیں اس کا اجر فرض کی جتنا دیا جاتا ہے۔ اب ہم فرض کو تو بڑھا نہیں سکتے، 4 رکعت فرض کو تو 40 ہم کر نہیں سکتے، اور وہ بھی اگر سفر میں ہو تو وہ 4 بھی آدھا ہو جاتا ہے، لیکن نوافل کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ نوافل تو ہم جتنا چاہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے فرض کے بقدر اس کے اوپر اجر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی ان نمازوں کے اوپر محنت کریں، ان نمازوں کو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں، اور اس رمضان کے مہینے میں نوافل ہم سے جتنے بھی ہو سکیں، یعنی جتنے، ایک تو قیام اللیل کی تراویح ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے نوافل ادا ہو سکتے ہیں، اس میں ہم ان نوافل کا اہتمام کریں۔ جو قضا ہماری نمازیں ہیں ان کا ہم اہتمام کریں کہ اللہ پاک اس کے اوپر جو اجر دیں گے یہ بہت زیادہ وہ ضروری ہے۔ ان کا خشوع یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میرا امتی
جب وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو جب کرتا ہے اور پھر اٹھ کر جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے تو جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے چاہو اس میں داخل ہو جاؤ۔ اتنا اجر اللہ پاک دیتے ہیں۔ اور پھر جو نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو قائم کر لے، خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ نماز میں تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ ہر وقت جڑا رہے، اور پھر وضو کا تعلق اس نماز کے بدن کے ساتھ ہے، کڑا بھی ایسے وقار کے ساتھ ہو کہ میں پاک رب کے سامنے کھڑا ہوں، اتنے بڑے رب کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، تو کتنے وقار کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارا رکوع ہو، اسی طرح ہمارا سجدہ ہو۔ سجدے کی حالت میں اللہ پاک کو اپنا بندہ بہت پسند ہے، بہت محبوب ہوتا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں ایسی ہے بیانی جیسے اللہ کا بندہ اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ اب سوچو تو ذرا، جب ہم نماز میں سب سے پہلے تو ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کون ہمارا استقبال کرتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی گھر والا سب سے پہلے ہمارا استقبال کرتا ہے۔ تو مسجد میں آنے پہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ایسے ہی ہے جیسے اللہ پاک ہمیں اپنے گھر میں ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ ہر وقت ہر نماز میں، 5 وقت کی نماز، صرف جمعے کے دن نہیں، ہر وقت ہر نماز میں اللہ پاک ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ پھر ہم اسی رب کے سامنے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں رکوع میں، پھر سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ قدردان ذات، وہ قدردان رب کیا پھر بھی ہمیں دھتکارے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پاک رب تو بہت قدردان ہے، وہ تو قدردانی کرنے والے ہیں۔ ہم تو اس رب کے ساتھ دوستی کر کے تو دیکھ لیں، وہ رب تو اتنے یعنی سب سے بہترین کرنے والے، سب سے بہترین کرنے والے ہمارے حق میں ہمارے رب ہیں۔ ہم اس رب کے ساتھ تو دوستی کر لیں، اس کی قرآن کے ساتھ تو دوستی کر لیں، اس کے اس دین کو اپنی زندگی میں لا کر تو دیکھ لیں کہ وہ کیسے نوازتے ہیں، کیسے چین اور سکون یہاں عطا کرتے ہیں، کیسے رزق کی جو فراخی ہے وہ کر دیتے ہیں، اس کی تنگی دور کر دیتے ہیں، کیسے قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ یہ پاک رب جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس پاک رب کے ساتھ، اس پاک رب کے اس دین کے ساتھ، اس پاک رب کے اس حبیب کے ساتھ، اس پاک رب کی اس کتاب کے ساتھ، اس پاک رب کے اس کلمے کے ساتھ، اس کو دل کے ساتھ لگانا ہے اور ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور جو ہے میں آخری بات میرے اس یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اے نوجوانوں، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے ہاں تمہاری کتنی قدر منزلت ہے۔ اللہ پاک ایک نوجوان کی عبادت کو کتنی یعنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک باعمل نوجوان جب کسی قبرستان کے اوپر حاضری دیتا ہے، صرف حاضری دیتا ہے قبرستان کے اوپر، تو اللہ پاک قبر والوں کے اوپر عذاب کو روک دیتے ہیں کہ ایک نوجوان، ایک باعمل نوجوان صرف وہاں پہ حاضری دیتا ہے۔ پھر ایک باعمل نوجوان جب اللہ کے خوف سے اپنے 2 آنسو گراتا ہے تو اللہ کا جو عرش ہے وہ کام ہوتا ہے۔ جس کی اتنی قدردانی ہو اللہ کے ہاں، اس کو کبھی پاک رب کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ رب تمہیں اتنی قدردانی سے دیکھتا ہے، تیری طرف متوجہ ہوتا ہے، تیری طرف ہر وقت متوجہ ہے، تو اس کو نہ بھولنا، ہر حالت میں اسے یاد رکھنا، ہر نماز میں اس پاک رب کے سامنے آ کر جو 5 وقت کی نماز ہے اپنی نماز کا بھی قضا مت کرنا۔ آپ بے شک کلاس میں اگر اس وقت اگر کوئی پہلے تو کلاسز جو ہیں وہ ایسی ٹائم ٹیبل ایسا ارینج کیا جائے
کہ نماز کے وقت میں کوئی کلاس نہ ہو تاکہ سب کو نماز پڑھنے کا موقع ملے اپنے وقت کے اوپر. اگر کوئی کلاس پھر بھی ہوتی ہے تو کلاس کے ختم ہونے پر اپنے 2-4 دوستوں کو بھی پیار اور محبت سے اٹھا کر چلو بھائی آئے نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیکیداری نہ کرو وہاں پر, اس دین کے ٹھیکیدار مت بنو, ڈنڈمار مت بنو. پیار سے, محبت سے, اخلاق کے ساتھ ان کو ساتھ لے لو. یار آؤ, 5 منٹ بھی نہیں لگتے, نماز پڑھتے ہیں, فریش ہو جائیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, پھر واپس کلاس میں آئیں گے. اسی طرح ہر وقت اپنے 2-4 دوستوں کو ساتھ میں اٹھا کر وہ لایا کرو, وہ اپنے دوستوں کو, وہ پھر اپنے دوستوں کو. اس طرح پوری کی پوری کلاس جو ہے وہ آ جائے گی. اس یونیورسٹی میں اللہ پاک نے بچیوں کے لیے بھی وہ انتظام کروا دیا ہوا ہے کہ بچیوں کے لیے بھی نماز کا بھی انتظام ہے, وضو کا بھی انتظام ہے. وہ بھی اپنی کوئی نماز قضا نہ کریں, وقت کے اوپر آ کر وہ نماز پڑھ لیں. جو عورت وقت پر نماز پڑھتی ہے, اپنے خاوند کے حقوق کا خیال کرتی ہے, اس کو بتا دیا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جا. اتنے پاک رب کے ہاں اس کی پھر قدردانی ہے. تو ایسے موقعوں کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کی 24 گھنٹے کی زندگی اس دین کے اوپر لانے میں ہماری مدد فرمائے, ہماری نصرت فرمائے. ہم اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں اس یونیورسٹی والوں کے لیے, اس پورے شہر والوں کے لیے, اس ملک والوں کے لیے, پورے ملک کے لیے, پوری امت کے لیے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ساری امت کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اوپر رحم کر دے. اور اللہ پاک کی راہ میں جو چلنے والی جماعتیں ہیں, اللہ کے اس دین کو بلند کرنے کے لیے, اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ پاک ان کے اوپر جو جو بھی تکالیف ہے اللہ وہ ان سے اٹھا لے اور اللہ پاک